نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اس حاکمیت کے ماننے سے انسان مستثنا نہیں ہے۔ نہ ہمیں کوئی قوم ایسی ملتی ہے جو کسی کی حاکمیت کو، کسی کی بھی حاکمیت کو نہ مانتی ہو، اور نہ کوئی فرد ایسا روئے زمین پر ہے جو حاکمیت سے مستثنا ہو، یعنی کسی کو حاکم نہ مانتا ہو یا خود محکوم نہ ہو۔ اس لیے دین کا آغاز یہ نہیں ہے کہ آپ نے حاکم ماننا ہے، نہ اللہ کو حاکم ماننا ہے۔ اگر دین کو ہٹا دیں تو انسان حاکم کو مانتا ہے، حکومت کو مانتا ہے، حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، کسی کی بھی حاکمیت کو تسلیم کر رہا ہے۔ دین آ کر جو انسان کو عطا کرتا ہے رہنمائی، وہ یہ نہیں ہے کہ تو نے محکوم بننا ہے، عبد بننا ہے اور کسی کی حاکمیت کے سائے میں تو نے آنا ہے۔ نہ، دین کا مطلب یہ کہ حاکمیت تو مانے گا، اس کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنی جبلت اور اپنی فطرت و اپنی طبیعت و اپنی خلقت کے نتیجے میں مجبور ہے کسی کی حاکمیت کو ماننے پر۔ تجھے محکومیت ضرور اختیار کرنی ہے، لیکن یہ محکومیت جو تیرے اندر ہے رجحان اس کا، یہ فقط اللہ کے لیے ہے، اللہ کو تو نے اپنا حاکم ماننا ہے۔ یہیں سے دین اور بے دینی میں فاصلہ پڑتا ہے، حاکمیت سے، الوہیت سے۔ لا الہ یعنی مومن کون ہے، مسلم کون ہے، خدا پرست کون ہے؟ جس نے اللہ کی حاکمیت کو مان لیا ہے اور حاکمیت غیر اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ لا سے، یہ لا کے ذریعے سے حاکمیت اللہ کو تسلیم کروانا، یہ اس نقطے کی طرف رہنمائی ہے کہ تم محکوم ہو، تم پہلے سے غلام ہو، تم پہلے سے عبد ہو، تم پہلے سے الوہیت و حاکمیت تسلیم کرتے ہو۔ وہ جن کو اللہ کے علاوہ حاکم بنایا ہوا ہے یا بن سکتے ہیں، ان سب کے انکار سے اللہ کی حاکمیت کے لیے گنجائش تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ چونکہ تم نے حاکمیت دوسروں کی تو مانی ہوئی ہے، تم نے دوسروں کی حاکمیت ماننی ہے، اور دوسروں کی حاکمیت کا نظام تم نے بنایا ہوا ہے، زمین کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کی طرف آنے کے لیے ان سب کی حاکمیت، ان سب کی الوہیت کا انکار کرنا ہے تم نے۔ لا الہ، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی میرا حاکم اللہ کے سوا نہیں ہے۔ یہاں مقصود پوجا نہیں تھا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی میں اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتا۔ پوجا تو اکثر لوگ نہیں کرتے، پوجا تو جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے، اکثریت ان کی بھی، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی رغبت سے نہیں کر رہے، وہ بھی اپنے اندرونی رجحان کی وجہ سے نہیں کر رہے، خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر جہنم کا عذاب جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے کہ اگر تم نے عبادت نہ کی، پوجا نہ کی تم نے، تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اگر یہ عذاب خدا اٹھا لے اور حکم دے دے کہ کوئی جہنم نہیں ہے، خود پھر معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ اللہ کی عبادت یعنی پوجا کرتے ہیں۔ پوجا انسان کا اندرونی رجحان نہیں ہے، محکومیت انسان کا اندرونی رجحان ہے۔ یعنی وہ چیز جو انسان بالجبر حتمن کرے گا پیدائش کے بعد، وہ یہ ہے کہ کسی کی حاکمیت میں چلا جائے گا، اس کو روک نہیں سکتے آپ۔ یہ قدغن لگانا انسانوں کے اوپر کہ آپ نے کسی کو بطور حاکم نہیں اختیار کرنا، یہ نہیں کروا سکتے آپ۔ محال ہے کہ انسان الوہیت سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے، حتماً حاکم کے طور پر، غیر شعوری طور پر، شعوری طور پر، یا تلقینی تقلیدی طور پر، یا تعلیم و تربیت کے نتیجے میں بالآخر کسی نہ کسی کو اپنا حاکم اس نے تصور کیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ چیز جو تمام بشر کے اندر مشترک ہے، وہ الہ پرستی ہے، الہ پسندی ہے، الہ کو مان کر اس کی فرمان برداری ہے۔ نافرمان مطلق یعنی کوئی ایسا فرد جو کسی الہ کی، کسی حاکم کی بات نہ مانتا ہو، ایسا بشر روئے زمین پر نہیں ہے، نہ تاریخ میں آپ دکھا سکتے ہیں۔
چونکہ بالآخر وہ کسی نہ کسی کا فرمان مان رہا ہے. اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے ارد گرد کے لوگ، اپنے ماں باپ، اپنے بزرگ، اپنا قبیلہ، اپنی قوم اور حکومتیں اور طواغیت اور ان سب کی باتیں مانتا ہے. آپ اس پہلو سے لوگوں کا جائزہ لینا شروع کریں. مثلا آپ نکلیں باہر، لوگوں کی عملی زندگی کے اندر جائیں، کسی دفتر میں چلے جائیں، سرکاری یا کسی نجی دفتر میں چلے جائیں، جا کر دیکھیں وہاں لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کتنی اطاعت مان رہے ہیں، کتنے احکام روزانہ سنتے ہیں اور بجا لاتے ہیں. ہر ایک انہیں فرمان دے رہا ہے، ہر جو ان کے مافوق ہے وہ انہیں فرمان دے رہا ہے، یہ ان کا فرمان بجا لا رہے ہیں، سن رہے ہیں. آپ بازار میں چلے جائیں، بازار میں سب فرمان بجا لا رہے ہیں. آپ لوگوں کے گھروں کے اندر چلے جائیں، آپ کو فاسق ترین انسان، آپ کو متمرد ترین انسان، معصیت کار، مجرم ترین انسان بھی فرمان بردار نظر آئے گا. وہ بھی کسی کا فرمان مان رہا ہے، اس کے اوپر ایک بڑا مجرم ہے، یہ چھوٹا مجرم اس بڑے مجرم کی بات مان رہا ہے. بس یہ فرمان بری میں مصروف ہیں، فرمان بردار ہیں. یہ آج جتنے لوگ مسلمان، غیر مسلمان، جن جن ممالک میں رہتے ہیں، ان ممالک کی حکومتوں کو مانتے ہیں، ان کی الوہیت کو مانتے ہیں. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کے ورود کے لیے، دین کے ابتدا کے لیے، دین کی بنیاد کے لیے، دین کے آغاز کے لیے الوہیت اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو پہلا باب قرار دیا ہے. حاکمیت خدا، کہ آپ اگر حاکمیت خدا میں آئیں گے، حاکمیت خدا کو مان لیں گے، اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لیں گے، الوہیت کو، پھر آگے سارا معاملہ آسان ہے. آگے سب آسانیاں ہیں. آسانی کس معنی میں؟ چونکہ جب اپنے اللہ کو حاکم مان لیا ہے اور اطاعت خدا کا عہد کر لیا ہے، جب آپ نے باقی سب کی الوہیت کا انکار کر دیا ہے، یعنی اب آپ کسی کی بھی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، کسی کا فرمان نہیں مانیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی بات ماننی ہے، آپ نے اس کا امر ماننا ہے. چونکہ وہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، لہذا وہاں اس کی بات ماننا اللہ کی اطاعت ہے. جس طرح قرآن کریم میں ہے، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. کیوں؟ کہ رسول اللہ کا فرمان اللہ کی طرف سے، اللہ نے اطاعت رسول لازمی قرار دی ہے. رسول اللہ کی بات ماننا یا کسی بھی نبی کی بات ماننا اطاعت و حاکمیت خدا سے خروج نہیں ہے، یا لا الہ اس کو شامل نہیں ہے. کیوں کہ ہم نے اللہ کا فرمان مانتے ہوئے ان کو رسول مانا ہے، ہم نے اللہ کا فرمان مانتے ہوئے ان کو امام مانا ہے، ہم نے اللہ کا فرمان مانتے ہوئے ان کو اولی الامر مانا ہے، ہم نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، فرمان خدا بجا لاتے ہوئے ان کو واجب الاطاعت قبول کیا ہے اور تسلیم کیا ہے. خوب، پس بنابراین الوہیت اساس دین ہے. الوہیت اللہ، اصل الوہیت عمومیت رکھتی ہے. سب بشر روئے زمین پر کسی نہ کسی کی الوہیت کے اندر مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ نے فقط الوہیت خدا کو میزان قرار دیا ہے کہ آپ الوہیت و حاکمیت خدا سے دین کا آغاز کریں گے. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے